اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے سوالات جو پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اندر ان سوالات کے گرد جو ایک سوال گھوم رہا ہوتا ہے اور ان کا قاعدہ کلیہ گھوم رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ کام کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ سوال کرتے ہیں کیا پرفیوم لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا مثال کے طور پہ سوال کرتے ہیں کیا سر پہ تیل لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا ڈرپ لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ تمام سوالات ہیں جو ماہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان تمام سوالات کا آسان ترین حل کیا ہے کہ انسان اس فہرست کو جان لے کہ جو فقہا نے بیان کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے مبطلات روزہ، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے روزے کو باطل کرتی ہیں۔ پس اگر وہ کام جو انسان جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے اس فہرست کے اندر موجود ہے، اس کا مطلب روزہ باطل ہے، اور اگر اس فہرست کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ باطل کرنے والا کام نہیں ہے۔ وہ فہرست کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے کھانا پینا، یعنی کسی بھی چیز کو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے معمولی سے معمولی ہو، اس کو حلق سے نگلنا روزے کو باطل کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ باطل کرنے والا کام انجام دے دیا ہے، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس اختیار آ گیا ہے، اب آگے جو چاہے کریں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان کے اندر نعوذ باللہ من ذالک اس نے معصیت کی اور کھا پی لیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ باطل ہو گیا، کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آخر تک اپنے روزے کو باقی نہیں رکھنا، اس کو کہتے ہیں امساک کرنا۔ یعنی اگر اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو بھی گئے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہے، پھر بھی لازم ہے اس کے اوپر کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے روک کے رکھے کہ جن کی رعایت اس ماہ کے اندر لازم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روزہ اس کا شمار ہو رہا ہے، روزہ تو باطل ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے پھر سے اس کام کو کرنے کو۔ تو جہاں یہ فہرست بیان کی جا رہی ہے، یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلا، کھانا اور پینا، اور یہاں پہ ایک بات واضح ہے کہ جان بوجھ کے کھانے پینے کی بات چل رہی ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا لیا، غلطی سے پانی پی لیا، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے جمع کرنا، یعنی سیکجول انٹرکورس کرنا۔ تیسری چیز ہے استمنا، یعنی میسٹریبیوشن کرنا۔ چوتھی چیز ہے جو احتیاط واجب کی بنا پہ روزہ باطل کرتی ہے۔ احتیاط واجب کا معنی یہ ہے کہ آیت اللہ ثانی نے اس مرحلے پہ آ کے فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چاہیں تو جو آغا ثانی کے مقلدین ہیں اس احتیاط کے اوپر عمل کر لیں، یا ان کے بعد فالعالم جس کو جانتے ہیں، یعنی ان سے سیکنڈ نمبر پہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ علم میں سب سے قابل اور فاضل ہے، اس کے پاس رجوع کر لیں۔ تو احتیاط کیا ہے؟ یہاں پہ احتیاط یہ ہے کہ انسان اگر ائمہ علیہم السلام سے، یا انبیاء سے، یا رسول خدا سے، یا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کوئی بھی ایسی چیز منسوب کرے کہ جو انہوں نے نہیں کہی، مثال کے طور پہ وہ جھوٹی حدیث گڑھیں، تو اس سے بھی احتیاط کی بنا پہ روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا کام جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ بھی احتیاط کی بنا پہ، یعنی چاہیں تو احتیاط پہ عمل کر لیں یا چاہیں تو فل عالم کی جانب رجوع کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ انسان حلق تک جو ہے وہ گہرا غبار پہنچائے، یعنی کثیر غبار، یعنی مثال کے طور پہ آپ آٹے کی چکی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ فرق کرتا ہے، ممکن ہے کہ آٹے کی چکی پہ اتنا دھواں نہ ہو، لیکن ممکن ہے کہ دھواں ہو بہت زیادہ۔ تو اگر وہاں پہ بہت زیادہ کثیف غبار ہے، یعنی بہت زیادہ گہرا غبار ہے، تو اس کو انہیل کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے احتیاط کی، البتہ یہ کہ احتیاط کی بنا پہ ہے۔ اسی طریقے سے اسی عنوان کے اندر سگریٹ بھی آتی ہے۔ سگریٹ کھانے پینے میں شمار نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان سگریٹ پی رہا ہے تو ایک دھواں ہے جو گاڑھا دھواں ہوتا ہے، یہ اس کے حلق تک جا رہا ہے، اس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ باطل شمار کیا جائے گا۔ چھٹا کام جو انسان کے روزے کو باطل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مجنب ہے، اس کے اوپر غسل جنابت واجب تھا، یا کوئی عورت ہے جس کے اوپر حیض سے اس کو پاکیزگی ملی تھی اور اس کے اوپر غسل حیض واجب تھا، یا نفاس سے یہ ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں پاک ہوئی تھی اور اس کے اوپر صبح سے پہلے اس کو غسل کرنا نفاس کا واجب تھا، اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے غسل نہیں کیا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہیں، ایک شخص رات میں سو رہا تھا، اس کو احتلام ہوا اور اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، لیکن اس کی آنکھ فجر کے بعد کھلی، تو اس نے جان بوجھ کے جو ہے غسل کو ترک نہیں کیا، اس کی آنکھ ہی بعد میں کھلی ہے، تو اس کی بات نہیں کی جا رہی۔ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اس شخص کی کر رہے ہیں کہ جس کو معلوم تھا، جس نے جان بوجھ کے غسل کو انجام نہیں دیا۔ یا مثال کے طور پر اگر اس کا فرضیہ تیمم تھا کہ وہ موارد کے جہاں انسان غسل نہیں کرتا اور تیمم واجب ہوتا ہے، اس نے تیمم نہیں کیا، اگر یہ کام نہیں کیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو روزہ رکھا ہے اس کا یہ باطل شمار کیا جائے گا۔ البتہ
اب روزہ باطل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ روزے کو ترک کر دے اور ان افعال کو انجام دے کہ جو مبطلات روزہ میں شمار کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا پینا. اس کو امساک پھر بھی کرنا پڑے گا. اس دن جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا پڑے گا کہ جو روزے کو بطلان کا سبب بنتی ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی. اب یہاں پہ آیت اللہ ثانی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو اب بعد میں روزہ رکھ رہا ہے یہ چیز واضح نہیں ہے کہ یہ قضا ہے یا خدا کی جانب سے ایک عقاب ہے اس کے اوپر، ایک پنشمنٹ ہے اس کے لیے. یہ چیز واضح نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ نیت معافی ذمہ کی کرے گا. معافی ذمہ کا معنی کیا ہے کہ جو بھی میرے اوپر واجب ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں. اگر پالنے والے نے قضا کو واجب کیا تو قضا کی نیت ہو گئی، اور اگر خدا کی جانب سے جو ہے وہ ایک عقاب تھا، پنشمنٹ تھی، تو اس کی نیت ہو گئی. تو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو اس دن بھی امساک کرنا پڑے گا، یعنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا کہ جو بطلان روزے کا سبب ہے، اور بعد میں بھی اس کو ایک قضا کرنی پڑے گی جس کی نیت معافی ذمہ کی ہوگی. اس کے علاوہ جو چیز روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے امالہ کرنا. امالہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی انیمہ، یعنی انسان کے مقام پاخانہ سے، مقام مقعد سے کوئی لکوڈ چیز کو ڈالا جائے. اب ممکن ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ انسان کے کسی نارملی جو ہے یہ کسی بیماریوں کے مختلف اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اگرچہ بیماری کی وجہ سے ہی ہے تو انسان کے لیے حرام نہیں ہوگا یہ کام کرنا اگر اس کا علاج اس چیز پہ موقوف ہے. اگر نہیں کیا تو اس کے لیے ایک ضرر ہے، یعنی اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے اپنا آپ روک لے، تو اگرچہ اس کے اوپر ضرر ہے تو یہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن روزے کو باطل کرنے کا سبب بنے گی. اسی طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کرنا یہ روزے کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے. یعنی انسان بیٹھا ہوا ہے، حلق میں کوئی ایسی چیز ڈالے جس سے اس کو الٹی آ جائے، اس کو پتہ ہے، یا کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسا منظر ہے، اس کو پتہ ہے میں دیکھوں گا تو مجھے الٹی آ جائے گی، اس نے وہ منظر دیکھا، اس کو الٹی آ گئی، یقین تھا اس کو کہ اس کو دیکھنے سے الٹی آ جائے گی. تو کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو الٹی لانے کا سبب بنے، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تمام سوالات کے ہمارے پاس جوابات کا ہمیں قاعدہ مل گیا. اب کوئی سوال کرے کہ آیا سر میں تیل لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہی نہیں ہوتا، دیکھیں اس فہرست میں آتا ہے یا نہیں آتا. یا کوئی سوال کرے کہ آیا لوشن لگانے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دیکھیں اس فہرست میں اس کی بات آئی ہے یا نہیں آئی. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.